السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، بہت ہی اہم روایت نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی، یعنی اپنی تمام کوششوں، اپنی محنتوں کا حاصل آخرت کی طلب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنا یعنی قلبی اطمینان اور مخلوق کی طرف نامحتاجی والی کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے دل کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور نصیب اس طرح ہوتی ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو قناعت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے دل کو اطمینان اور ٹھہراؤ نصیب ہوتا ہے۔ اور جو اس کے پریشان حال اور احوال ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان حالات کو اور اس کی پراگندہ حالیت کو درست فرما دیتے ہیں، اور دنیا خود بخود اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہے، جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، وہ کسی نہ کسی راستے سے اس تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اور جس شخص کی نیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس شخص کی نیت اور اپنی تمام کوششوں، محنتوں، دوڑ دھوپ کا حاصل اور خاص مقصد دنیا ہی طلب کرنا ہو جائے، اب ظاہر سی بات ہے اس کا حال بالکل پہلے والے شخص سے بالکل الٹا اور یکساں بدلا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر محتاجی کے آثار، یعنی پریشان حالی کے آثار اس کی بیچ پیشانی میں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس کے چہرے سے وہ چیز نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اور پریشان حالی اس پر اس طرح مسلط کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے اس کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بہت ہی پریشان حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالت کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اور پریشان حال اس کو بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو دلی اطمینان بھی نصیب نہیں ہوتا، اور ساری تقویٰ اور ساری خون پسینے کی محنت کرنے کے باوجود بھی اس کو ایک رائی کے برابر بھی یا ایک رائی ایکسٹرا اس کو نہیں ملتی جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی۔ جتنا مقدر میں ملنا ہے اتنا ہی اس کو مل کر رہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی تمام محنت، تمام کوششیں بھی اس کے اندر لگ جاتی ہیں، اور وہی پراگندہ حال اور پریشان حال رہتا ہے۔ محترم ناظرین، جب یہ واقعہ ہے اور جب یہی حقیقت ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا دینا ہے تو خوش دلی کے ساتھ اگر اس کو مل جائے تو یہی بس بہت غنیمت ہے، اور اس طرح خوش دلی سے حاصل کرنے کے لیے راستہ اور راز یہی ہے، اور دل کے سکون کا حاصل کرنے کا راز یہی ہے کہ جو کچھ ہم کوششیں کریں، ہمارا مقصود آخرت کو بنانا ہو، آخرت ہمارے سامنے ہو، تو ہمیں سکون کے ساتھ مقدر مل کر رہے گا، کیونکہ دنیا تو ایک وقتی اور ٹیمپرری چیز ہے، آنی اور جانے والی ہے، اور جو جت کے لیے جتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے وہی فکر ہمیں اوڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم وفقنی لما تحب وترضی من القول والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی دعا ایسی ہے، ترجمہ دیکھیے، اے اللہ مجھے اپنے بات چیت میں، اپنے عمل میں، اپنی نیت میں اور اپنی ہدایت میں ان باتوں کی توفیق نصیب فرما، اور ان باتوں کے کرنے کی اور ان کاموں کے کرنے کی توفیق نصیب فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دل کے سکون کا راز یہی ہے کہ اپنی تمام کوششوں، اپنی تمام محنتوں کا حاصل ہم اپنی آخرت کو بنائیں، تو اللہ تبارک، لیکن یہ چیز دعا کے ساتھ ہی زیادہ حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ضرور ہونا چاہیے، اس دعا کا بھی اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔